الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر انسان دے بارے دسیا کہ جتنے ہی دنیا دے اندر جدوں تو انسانیت کا سلسلہ شروع ہویا
اس وقت تو اللہ تبارک و تعالی انساناں نوں آزماندے نے۔ آزمائش دے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان نوں مبتلا کر دے تاکہ دیکھا جائے کہ کیڑا انسان اللہ تبارک و تعالی دی آزمائش دوتے صبر کردا اور اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کردا۔ اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی انساناں نوں انہاں دے کیتے ہوئے گناہ اور بد اعمالیاں دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب بھی نازل فرما دے۔ ایسی صورت دے اندر جنہاں لوگاں تے عذاب آندا در حقیقت وہ انہاں لوگاں واسطے ایک سبق نے کہ وہ اپنے اعمال صحیح کر لون، کدیں اے نہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں جتے بھی اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما دے کہ میں لوگاں نوں تواڈے وچوں کسی نہ کسی شے دے ذریعے آزمائش کردا، من الخوف ڈر دی وجہ تو، والجوع اور فرمایا بھوک دی وجہ تو، ونقص من الاموال والانفس اور مالاں دی کمی دی وجہ تو، اور انساناں دی ہلاکت دی وجہ تو، والثمرات اور پھلاں دی کمی دی وجہ تو۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں چیزاں دے نال انسان دی آزمائش کر دے تو فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری انہاں لوگاں واسطے ہے جنہاں نے اللہ تبارک و تعالی دی اس آزمائش دے اُتے صبر کیتا اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک دے نال اپنی امید وابستہ کی۔ موجودہ دور دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بارشاں دا سلسلہ فرمایا اور کتھیں وہ بارشاں گھٹ ہوئیاں، کتھیں زیادہ ہوئیاں، کتھیں بارشی سیلاب آیا اور کتھیں دوسری طرح اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں سیلاب آیا اور اللہ نے لوگوں کو آزمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی علاقے ایسے بھی رکھے جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش کو محفوظ رکھے۔ ضرورت کے مطابق بارش ہوئی، نہ بارش کی وجہ تو سیلاب، نہ ویسے کوئی سیلاب۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت مہربانی ہے کہ جس طرح وہ فیصلہ کرتے ہوئے اسی طرح ہوتا۔ لیکن بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں ایک طوفان آنے، چاہے وہ پانی کا طوفان آئے، ہوا کا طوفان آئے، کسی قسم کا طوفان آئے، در حقیقت یہ انسان دی اپنی بد اعمالیت دی وجہ تو ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی دے قرآن کے تے جدو بندہ غور کرے تے سانو اس چیز کو پتہ لگتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو تباہ و برباد اور غرق کیوں کیتا کہ انہوں نے گناہ ہو گئے، وہ اپنے گناہوں تو باز نہیں ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرما دے، سورۃ العنکبوت ہے آیت نمبر 14، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرمانے لوگوں یاد رکھو تواڈے اندروں ایک قوم ایو جہی بھی گزری ہے، وہ ظلم کرن والی قوم، ظالم قوم ہے۔ انہاں دے ظلم دی وجہ تو میں انہاں نوں طوفان دے اندر ایسا جکڑ لیا کہ میں انہاں نوں تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماندے تے جدوں میں تباہ و برباد کرن دا ارادہ کر لواں، فلانے بندے نوں، فلانی قوم نوں،
فلانے علاقے دے لوگاں نو میں تباہ و برباد کرنا، اللہ فرمانے پھر دنیا دی کوئی طاقت اس نو روک نہیں سکتی۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن سنیے، اللہ رب العالمین فرمانے سورۃ فاطر آیت نمبر 41، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده۔ او دنیا کائنات والے ہو ذرا غور کرو، میں تہاڈا رب ہاں، میں تہاڈا مالک ہاں، میں جدو رحمت کے دروازے کھول لواں وہ تنوں بند کرن والا کوئی نہیں۔ تے یاد رکھو یہ زمین تے آسمان میرے قدرت دے اندر ہے، میری ہتھیلی دے اندر ہے، میرے کنٹرول دے اندر ہے، لیکن جدو میں کے کراں اپنا کنٹرول تھوڑی دیر واسطے کچھ لحظے واسطے میں اپنے کنٹرول دے اندر انہوں باہر کر دیواں، اللہ فرماتے نے انت زولا جڑے ویلے میرے کنٹرول تو زمین آسمان باہر ہو جائے، والا ان زالتا ان امسکہما من بعده، وقت میرے کنٹرول تو بعد دنیا دی کوئی طاقت، دنیا دی کوئی ہستی، دنیا دی کوئی کرنے والے باویں لوگ درباراں والے نوں بلا لون جنہاں نوں دنیا دے اندر اپنا داتا تے حاجت روا تے مشکل کشا بنایا ہویا نے، دنیا دے اندر او زمین دے تھلے مٹی دے تھلے دفنے، اللہ فرماندے باویں انہاں نوں ہی بلا لو، لاہور والے نوں باویں قصور والے بابے نوں ہی بلا لو، باویں ملتان والے نوں بلا لو، تے باویں کراچی والے عبداللہ شاہ غازی نوں بلا لو، جنہاں دے بارے عقیدہ رکھے ہویا کہ انہاں نے سمندر نوں ڈکے ہویا، اللہ فرماندے نا نا غلط گل جے، اے عقیدہ اپنا تبدیل کر لو، والا انسالتا جب میں اپنا کنٹرول تھوڑی دیر واسطے ہٹا لواں، اللہ فرماندے ان امسکہما من بعده، ود دنیا دی کوئی ہستی نہیں کہ اس زمین نو اپنی جگہ دے اوتے روک لے، دنیا دی کوئی ہستی نہیں، میرا عذاب آمن والا ہے، پانی دا عذاب ہے، آسمان تو بھی پانی ہے، زمین چوں ہی پانی نکل رہا، وقت دا پیغمبر ہے، 950 سال تبلیغ کر لئیے، 70 یا 80 بندے مسلمان ہوئے نہیں، قوم مخالف ہوئی کھلوتی ہے، قوم بڑی پریشان کر رہی ہے، اس ویلے اللہ فرماندے نے میں اپنے اس نیک بندے سیدنا نوح علیہ السلام نو آگیا میرا بندہ تو کے کر، تو میری آنکھاں دیکھاں سامنے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نگرانی دے اندر ہے، میری آنکھاں دے سامنے میرے حکم دے نال ایک بیڑا بناونا شروع کر دے، اللہ فرماندے نے بیڑا بننا شروع ہو گیا، قوم دے سردار بھی، قوم دے وڈیرے تے چودھری بھی، کوئی کسی علاقے دا کوئی کسی علاقے دا، بڑی جگہ بے والا گلاں کر رہے نے، مذاق کر رہے نے، دیکھو اس پیغمبر نو ادا وے کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں، جتوں تک نگاہ بنجے کہ نہیں پانی کوئی نظر نہیں آتا، لوگ پانی تو مردے پینے، انجے چٹیل میدان ہے، یہ پیڑا پتہ نہیں تے کس جگہ تے چلا رہنا، اللہ فرماندے میرے پیغمبر پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، جویں میں آکھی ونجا انجے تو کریندا ونج، ایک وقت آسی انہاں پتہ لگ گیا سی، اللہ فرماندے وقت انجے طرح ہوندا گیا، پیڑا تیار ہو گیا، اللہ فرماندے جڑے ویلے تیار ہو گیا، میں اس ویلے اپنے پیغمبر نو آخیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا من كل زوجين اثنين، ہر چیز دا جوڑا جوڑا یہ دے اندر سوار کر لے، او جڑے 70 تے 80 بندے تیرے تے ایمان لے آئے انہاں نوں سوار کر لے میرے پیغمبر، جڑے ویلے سوار ہو گئے اللہ رب العالمین نے اسمان نو آگیا اے اسمان ہن بارش برسانی شروع کر دے، تے اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا وفارت النور،
تو بھی تھلو پانی کڑنا شروع کر دے. پانی نکلنا شروع ہو گیا, بیڑا چلنا شروع ہو گیا, چلتا جا رہا. لوگ انجے بڑے پریشان ہو گئے, ایک ہو گیا. اللہ رب العالمین فرمانے نے دیکھ لو دنیا والے ہو, میں تے تانوں پہلے دس دیتا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, میں تواڈے وچوں ایہو جہے لوگ نے جنہاں نوں انہاں دے گناہاں دی وجہ تو میں پھڑ لیندا ہاں, میری پکڑ دے اندر آ ویندے نے. اللہ فرمانے نے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, ایہو جہے بھی گزرے کہ میں پتھراں دی بارش کر دتی انہاں دے اوتے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, ایہو جہے بھی گزرے نے جنہاں نوں چیخ نے پکڑیا تے او سارے دے سارے مر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, ایہو جہے بھی گزرے نے جنہاں نوں میں زمین دے اندر دھنسا دیتا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اللہ فرمانے تے ایہو جہے بھی گزرے نے جنہاں نوں میں پانی دے اندر تباہ و برباد کر دیتا. اللہ سبب کیویں, اللہ فرماندے نے سبب اے ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر ایک دا سبب ہے کہ گناہ کرن والے لوگ نے پیغمبراں دی گل نہیں منی. اللہ فرمانے نے پانی جاری ہے, زمین وچوں بھی آسماناں تو بھی پانی جاری ہے. انجے پانی چلدا جا رہا, اُتاں ہوندا جا رہا, یہ بیڑا چلن لگ پیا. لوگ کوئی کدیں بھج گئے, کوئی کدیں بھج گئے, کوئی مر گئے, کوئی ڈوب گئے. حتیٰ کہ وقت پیغمبر ہے نوح علیہ السلام ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس ویلے ویکھیا انہاں نے کہ میرا پتر بھی پانی دے اندر برباد ہون لگا, تباہ تے ہلاک ہون لگا. اس ویلے اپنے بیٹے نوں کہیا دینے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اے میرے بیٹے اج کافراں دے نال نہ مل, آ میرے اس بیڑے دے اندر سوار ہو ونج تے تو بچ ویسے. پتر نے آخیا نہ میرے ابا تو تے وہابی ہے, میں تیری گل مننی کوئی نہیں. تو ایک اللہ نو منے نا, میرے تے 5 تن نے میں انہاں نو منن والا, میں تیری گل نہیں مننی. میرا تا ود بھی ہے, سوا بھی ہے, یغوث بھی ہے, یعوق بھی ہے, نصر بھی ہے, میں تے انہاں دے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہاں. تے فرما آکھن لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, اے میرے پاجان اے ویکھدا پیا پہاڑ کتنا اونچے, میں جدوں پہاڑ دے تے چڑھ گیا اس وقت مینوں مار سکدا کوئی نہیں ہے. عقیدہ ہے نا, مشرک دا عقیدہ اللہ تو ہٹ گیا, مومن دا عقیدہ اللہ دے نال ہے. اللہ فرماندے نے جس ویلے سے گل کیتی میرے نوح پیغمبر نے کیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اے میرا پتر اج میرے رب دا غصہ آ گئی, اج میرا رب تباہ و برباد کرن لگئی تے اج بچنا اسے بندے جس جو تے میرے مالک دی رحمت ہو گئی, وگرنہ کسی بھی نہیں بچنا. اللہ فرماندے نے اے گلاں ہو رہیاں سامنے پیغمبر دا پتر ہے, آپ بیڑے دے اندر بیٹھے ہوئے, گلاں ہوندیاں پیاں. اللہ فرماندے نے وحالا بینہم الموج فکان من المغرقین, انجے پانی دی چھل آئی تے پتہ ہی نہیں لگا پتر دا پیغمبر. لوگ کہتے ہیں نا ساڑھے فلانے کرنی آتے, اتنے سب تو بڑا کرنی والا کون ہے؟ اللہ دا پیغمبر تو بڑا کوئی ہے کرنی والا کہ اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھائے تے اللہ انہاں دی دعا رد کر دے. لیکن اتنے پیغمبر دی اکھاں دے سامنے پیغمبر دا پتر تباہ و برباد ہو گیا. پیغمبر دے اندر اس پتر نو بچاون دی طاقت نہیں ہے. اج دنیا نے اپنے بابے تے مشکل کشا تے حاجت روا تے کوئی گھوڑا شاہ تے کوئی کھوتا شاہ تے کوئی پتہ نہیں کیڑے کیڑے شاہ بنائے ہوئے, انہاں دے اگے جناب والا جا کے کھلوتے ہوئے. اے دربار تے بیر لگی ہوئی, تھلے کپڑا وچھاؤ تو بیر ڈٹے تا پتر ہو سی, جے پتا ڈوے تا دھی ہو سی. اللہ فرمانے نو بیڑیا غور کر, توجہ کر, میں تے اے دھیاں دے پتر دا مرکز جڑا بنا دیتا او میں اپنے ہاتھ دے اندر رکھیا, ایتھے تک کسی پیغمبر دے ہاتھ وچ بھی نہیں کہ وہ اپنی مرضی نال دھی دے پتر لے لے. تو کتے بنا اللہ فرمانے نے ایک گناہ دی وجہ تو میں کیا کیتا,
تباہ و برباد کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ کس کے اندر؟ یہ پانی دے اندر۔ وقت دا پیغمبر ہے، قوم گل نہیں مان رہی، بڑی پریشان کر رہی۔ اللہ فرمانے پھر ہویا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے آ گئے، انہوں اللہ تبارک و تعالی نے انج تباہ و برباد کیتا۔ اتنے زمین کے اندر اللہ نے انہوں اس طرح غصہ اللہ تبارک و تعالی نو آیا کہ او لڑکے نال بدفعلی کرن والی قوم ہے، سیدنا لوط علیہ السلام دی قوم۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانے جڑے ویلے پیغمبر آئے انہوں نے کیا اے لوط تو ہی پیچھے ہٹ وائیں، مالنا فی بناتک من حق، سانو تا عورتاں نال کوئی غرض نہیں ہے، اے لڑکے آ گئے انہاں ساڈے حوالے آ کر دے۔ اس ویلے فرشتے نے آخیا نو تو پیچھے ہٹ، اے لوط تو پیچھے ہٹ گا، پریشان نہیں ہونا، نہیں یصلو الیکا، اے تیرے نیڑے بھی نہیں آ سکتے تے ساڈے نیڑے ہی نہیں آ سکتے۔ اللہ دے حکم دے نال اللہ نے کیا کیتا ہے، انج زمین نو اٹھا کے وقت الٹا کے تھلے ماریا، پھلواں پاسا اٹھے تے اتلا پاسا تھلے۔ اللہ فرمانے اتنی گل بھی نہیں ہوئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، میں انہاں دی نافرمانی دی وجہ تو میں پتھر برسا کے انہاں دا دنیا دے اندر نام و نشان بھی ختم کر دیتا۔ اللہ فرمانے وجہ کہ ایک گناہ انسان دے اگے آندے نے۔ اللہ فرمانے ذرا او منظر بھی دیکھ لے جدو وقت دا پیغمبر ہے کون؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کے بھیجیا، نال انہاں دے بھائی ہارون نو بھیج دیتا۔ اس ویلے کے فرعون کو لائے نا، اللہ فرمانے فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، اے فرعون اسی تیرے کو لا گیا، تیرے رب دے رسولاں ساڈی گل من لے، اے اپنی فرمانیاں تو باز آ جا۔ توبہ کریں گا انا ربکم الاعلام، میں سارے تو بڑا رب ہاں، میرے تو بڑا رب کوئی نہیں۔ اللہ فرمانے ٹھیک ہے میرے پیغمبر، اے بنی اسرائیل دے لوکاں نو لے کے تو نکل جا، میں ویکھدا کہ کیویں انا ربکم الاعلی انجے پیغمبر نکلیا، اے بنی اسرائیل دے لوگ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جڑے لے سمندر تے پہنچ گئے، دریا تے پہنچ گئے، اگو دریا ہے انجے پچھوں نظر مرے دے، انجے گھوڑیاں دی تاڑ تاڑ دی آواز آندی پئی، فرعون بھی آ رہا، لشکر بھی آ رہا، تے او آکھن لگے اے موسیٰ مرنا جے آئی اے اتھے ہی مر ونجا تے چنگا، اتھے تے سانو دفن بھی کسی نہیں کرنا۔ پھر کے ہو گیا ساڈے نال، اگے دریا دیاں موجاں نہیں، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نہیں، اج پتہ نہیں ساڈے نال ہونا تے ہونا کیویں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آکھیا اے میرا پیغمبر، اے اپنا عصا مبارک اپنا ڈنڈا شریف ذرا مار پانی دتے، جڑے لے پانی دتے ماریا، اللہ پانی نو بھی جے قدم بنا کے روڈ بنا دیتے۔ ایک قوم چل پئی، فرمایا چلو نکلو، قوم نکلدی پئی ہے، او فرعون بھی پچھوں آندا پیا لشکر لے کے، اے جڑے نکلے لگے ہیں، اے نکلدے پین تے او فڑدے پین، اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے بنی اسرائیل لوگ باہر نکل گئے، او تے دی فوج کے آ گئی، وچ وڑ گئی جڑے لے چنگی طرح۔ اللہ فرمانے اس ویلے میں پانی نو آکھیا ذرا چل، جدو چلیا اللہ فرماندے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیل والے تسیں اپنی اکھاں نال ویکھدے پایا ہے کہ میں تہاڈی اکھاں دے سامنے فرعون دی اودی قوم نو برباد کر دیتا۔ وجہ کہ اللہ دی نافرمانی، اللہ دی نافرمانی۔ جس قوم نے بھی اللہ تبارک و تعالی دی نافرمانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے کسی وقت بھی کسی ٹائم بھی اس قوم دیتے اللہ تبارک و تعالی نے کی اپنا عذاب بھیجا۔ میرے بھائیو سانوں بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ساڈے سامنے نے ساریاں گلاں کس بندے تو لکی ہوئی گل ہے۔ چند دن پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سیلاب بھیجا ہے بنیر دے علاقے دے اندر، لوگ گاؤں دے گاؤں پنڈ دے پنڈ تباہ و برباد ہو گئے، نام و نشان تک نہیں رہا، گڑیاں پتھراں دے تھلے دب گئیاں، گھروں پہ گھر ہو گئے،
جانور چلے گئے، خاندان تے خاندان چلے گئے، پانی دے اندر پتہ ہی کوئی کتنے گئے، ایک ایک پورے خاندان کا ایک بچہ بچ گیا، کہنا میرے سارے دے سارے جڑے لوگ نکل اس تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرمانے لوگوں غور کرو، اے دنیا لے لوگو، جس جگہ دے تے میں اپنا عذاب نہیں بھیجا اے تواڈے واسطے سبق ہے، اپنے آپ نو صحیح کر لو، وگرنہ کدے اے نو اس بارش دی صورت دے اندر میرا عذاب تواڈے اوتے ہی آ سکے۔ اے نہ سمجھو کہ ساڈے اوتے نہیں آندا، اسی نمازاں نہ پڑھی رکھیے، جو مرضی کیتی رکھیے، اللہ تبارک و تعالی دا عذاب ساڈے اوتے نہیں آندا۔ رب دا عذاب، رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تبارک و تعالی نو کسی وقت بھی غصہ آ سکتا۔ تو میرے بھائیو، ایسی حالت کے اندر ساڈی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جڑے اج منتظر نے کہ سانو کوئی کھانا آ کے دے، روٹی آ کے دے، سانو کوئی کپڑے آ کے دے، سانو کوئی گھر بناؤن واسطے ساڈی مدد کر دے، اسی بیمار ہاں سانو کوئی دوائیاں واسطے پیسے دے دے، سانو دوائیاں دے دے، تو میرے بھائیو اے انہاں دے اوتے صدقہ کرنا سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دے رستے تے خرچ کردا نا، اللہ تبارک و تعالی اگلے بندے دے ہاتھ دے اوتے وہ پیسہ ونجن تو پہلے اپنے سچے ہاتھ لے لے۔ اتنی فضیلت ہے، اور قیامت کے دن یہی صدقہ انسان واسطے سایہ بن کے آئے، یہ صدقہ سایہ بن کے آئے گا، اور بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قوم ہے، مضر قبیلے دے لوگ آئے، پیروں ننگے، گلوں ننگے، کچھ نہیں، صرف اتنا کپڑا ہے کہ اپنا ستر جڑا وہ چھپایا ہویا، شرم گاواں چھپائی ہوئی اور تلواراں لئی ہوئی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے گیا، بڑا غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرخ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ نے فرمایا نہیں مدد کرو، صحابہ نے مدد کی تھی، مال اکٹھا کیتا۔ میرے بھائیو صحابہ جنہاں نوں کدی کھاون دا ملدا یا نہیں، لیکن جدو معاملہ آیا اظہار دا، صدقہ کرن دا، اپنے بھائیاں نوں دیون دا، وہی صحابہ اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا، اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ویکھیا کہ انجے معلوم ہے جو سونے دی ڈلی چمکدی پئی، انجے آپ دا چہرہ چمکدا پیا، اتنے خوش ہوئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو آج ساڈا بھی حق بندا کہ اسی اپنے بھائیاں دے واسطے کیا کریے، پیسے اکٹھے کریے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا ہی توفیق دیتی، 10 50 100 500 1000 جتنی اللہ نے توفیق دیتی، تو انشاءاللہ تسی ہن شروع کر دو۔ میں بھی انشاءاللہ اپنی توفیق کے مطابق حصہ پاواں گا۔ ہر بندہ جہدے کول ہے نو ہن حصہ پاوے، تے جہدے کول نہیں ہے نا وہ بعد دے اندر حصہ پائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی دا صرف تم ترغیب دینے واسطے، وگرنہ میں دسن دی ضرورت نہیں ہے۔ 5000 میری طرف ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جتنے بھائی بیٹھے جنہاں کول ہن ہے وہ ہن دیون، گھروں لے آ کے دے سکتے، بعد دے اندر دے سکتے۔ اسی طرح ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں بیٹھیاں نے، وہ بھی اپنا جڑا حصہ وہ جمع کرن تاکہ اے انہاں تک پہنچے، اور قیامت کے دن اے میرے بھائیو ساڈے کام آونا، قیامت کے دن اے ساڈے کام آونا۔ دنیا دے اندر اساں مال کھا لیا، جسم دے اوتے کپڑا اچھا پا لیا، گڈی لے لئی، استعمال کر لئی، بینک بیلنس بنا لیا، جیڑا کھا لیا پا لیا ساڈا، جیڑا دنیا تو اسی چلے گیا، مال چھوڑ دیتا بینک بیلنس، وہ ساڈا نہیں، وہ بعد دے اندر وراثت ہے، وہ بیٹیاں لے گئیاں، پتر لے گئے، دھیاں لے گئیاں، وہ انہاں دا۔ انسان جس مال فائدہ دینا وہ اللہ دے رستے دے اندر دتا ہوا مال جڑا وہ فائدہ ہونا۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، کہ اس وقت تک اللہ اس بندے دے مدد دے اندر آندا جدو بندہ اپنے بھائی دی مدد کرتا ہے۔ تو اس واسطے جڑے بھائی رہ گئے ہو سکتا انہاں کو نہ ہون، وہ بعد دے اندر لے آ کے یہ دیون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر اخلاص اپنے دل دے اندر رکھنا، صرف اللہ نو راضی کرن واسطے، نہ میرے واسطے نہ کسی اور واسطے، کیونکہ یہ رضا ہے اللہ تبارک و تعالی دی، راضی کرنا اللہ نو، اللہ دی رضا واسطے یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے کہ اللہ سنن تو بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔